ایک صاحب کا واقعہ۔ وہ کافی بیمار تھی، کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل نکلواتی تھی۔ اب ان کی گردے واش ہوتی ہوتی ختم ہو چکی تھی۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نقاہت اتنی کہ بغیر سہارے کی حاجت کے لیے نہ جا سکتی تھی۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئی اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائی، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ان کے گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتی، کوئی تراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائے، سارے ہسپتال بند ہو جائے اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے پڑ جائے۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئی کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچی سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیا بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی، ابو، بھائی، بہن سب سیلاب میں بہہ گئی۔ میری مال مویشی، ڈور ڈنگر، زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتی ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گی؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھی اسکول میں داخل کراؤ۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گی، انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کاپی رہا ہوں اور قہقہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھیلا کر گلاب کی کیاروں کی طرف چل دی اور فرمایا، میں اب نہیں گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاروں کے قریب رک گئی اور ایک عجیب فقرہ زبان پر لائی۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتے ہیں۔